السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کی یاد کے لمحے گزارنے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسی دعائیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی فضیلت اور چھوٹے چھوٹے واقعات بھی سناؤں گی۔ میری گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ استغفار کی دعا۔ سب سے پہلی دعا ہے استغفار کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رزق میں برکت کی دعا۔ اگر رزق میں تنگی ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جب انہوں نے غربت کی شکایت کی۔ بیماری سے شفا کی دعا۔ جب بھی بیمار ہوں یا کسی پیارے کو بیماری لاحق ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہم رب الناس اذھب البأس اشف انت الشافی۔ یہ دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں پر پڑھا کرتے تھے۔ غم اور پریشانی کی دعا۔ اگر دل بوجھل ہو اور غم زیادہ ہو جائے تو یہ دعا دل کو سکون دیتی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت۔ یہی دعا قرآن میں بھی آئی ہے جب مومنین دشمنوں سے گھبرائے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا۔ والدین کے لیے دعا۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن کی وہ دعا ہے جو اولاد کو ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ طالب علم ہو یا کوئی بھی انسان، سب کے لیے یہ دعا ہے۔ ربی زدنی علما۔ یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ ہدایت کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا وتر کی نماز میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ یہ دعا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی ہے۔ سفر کی دعا۔ سفر شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر سہولت اللہ کی عطا ہے۔ ظلم اور دشمن سے حفاظت کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ بخشش اور رحمت کی دعا۔ آخر میں قرآن کی بہت ہی بابرکت دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یہ دعا قرآن کی آخری آیت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے اپنی امت کے لیے قبول فرما لیا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی 10 دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، نماز کے بعد پڑھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی اور دل کو سکون ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔